طاقت کا مقابلہ جب بھی کمزوری سے ہوتا ہے تو طاقت ہمیشہ تکبر میں مبتلا ہو جاتی ہے. طاقت کا مقابلہ جب اپنے سے بڑی طاقت سے ہوتا ہے تو طاقت ہمیشہ سرنگوں ہو جاتی ہے. عاص بن وائل نے قیمت دینے سے انکار کیا. اس کا سامان تو لے لیا لیکن اس کی قیمت دینے میں ٹال مٹول کرتا رہا. اسے اپنے دروازے سے بھگا دیا. وہ شخص جبل ابو قبیس پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اعلان کرتا ہے, اے مکہ کے لوگوں, کیا تم اس کی مدد نہیں کرو گے جس کا سامان لوٹ لیا گیا؟ کیا تم اس کی مدد کو نہیں آؤ گے جسے اجنبی سمجھ کر کے جس کے حق کو تلف کر لیا گیا؟ کیا تم اس کا ساتھ نہیں دو گے اجنبی سمجھ کر کے جسے نظر انداز کر دیا گیا؟ ایسی درد بھری پکار جب قریش کے لوگوں نے سنی تو ان کے دل پگھل گئے اور ان لوگوں نے ایک معاہدہ کیا جو ہماری تاریخ میں حلف الفضول کے نام سے جانا جاتا ہے. آج ایک عجیب بات ہے, سوال یہ نہیں ہے کہ نفرتیں بڑھ گئیں, عصبیتیں بڑھ گئیں, سوال یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پوچھے گا کہ مسلمانوں کا اس دنیا میں رول کیا تھا؟ ایک شخص صرف اس لیے مارا جا رہا ہے کہ وہ چھوٹے گھر میں پیدا ہوا. آپ نے اس وقت کیا کیا؟ کسی شخص کا جنازہ صرف اس وجہ سے ہمارے قبرستان میں دفن نہیں ہو پاتا کہ وہ ہمارے مسلک کا نہیں, اس وقت آپ کا رول کیا تھا؟ کسی شخص کی حق بات آپ کے سامنے صرف اس لیے جھٹلا دی جاتی ہے کہ وہ حق بولنے والا آپ کے سماج کا, آپ کے سوسائٹی کا, آپ کے مدرسے کا, آپ کی خانقاہ کا, آپ کے خاندان کا نہیں ہے. اس وقت آپ کا رول کیا تھا؟ کیا عصبیت نے آپ کے دل کو اندھا کر دیا تھا؟ کیا ایمان سے آپ کا دل روشن تھا؟ اللہ یہ پوچھے گا. مشرق میں کوئی خاتون روئے یا مغرب میں کوئی یتیم گل گلائے, مسلمانوں کا یہ فرض اولی ہے کہ اس کی مدد کو پہنچیں. سیاستدان ان کی مدد نہیں کریں گے, سیاستدانوں کو اپنی کرسیاں عزیز ہوتی ہیں. تجارت والے ان کی مدد کو نہیں جائیں گے, تجارت والوں کو اپنا بزنس عزیز ہوتا ہے. اللہ نے اس کام کے لیے امت محمدیہ کو پیدا کیا ہے. کنتم خیر امہ, تم سب سے بہترین امت ہو. جب بھی کسی کا آنسو بہے گا اللہ نے اس امت کو ذمہ داری دی ہے, اس امت کے لوگوں کو اس کا آنسو پوچھنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاہدے میں شریک ہو گئے اور یہ درس ہے. 20 سال کی عمر تھی, اللہ نے اس عمر کو, قبل نبوت والی عمر کو بطور حجت کفار مکہ کے سامنے پیش کیا. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون, اعلان نبوت سے پہلے ایک زندگی میں نے تمہارے درمیان گزاری ہے, ایک شفاف زندگی, مظلوموں کی مدد کرنے والی زندگی, بیواؤں کے کام آنے والی زندگی, یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھنے والی زندگی. ایسی پاکیزہ, ایسی شفاف اور ایسی روشن اور ایسی تابناک اور ایسی منور زندگی میں نے گزاری ہے, کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ دائی سب سے پہلے اپنے کردار کو پیش کرے, اس کے بعد اپنے گفتار پہ آئے. اس سے یہ سبق ملتا ہے, انقلاب ہمیشہ جوانوں کے کندھوں سے آتا ہے. محمد رسول اللہ نے سماج کی اصلاح کے لیے سب سے پہلے جس معاہدے میں حصہ لیا اس وقت آپ کی عمر 20 سال تھی. آپ کی نوجوانی کیسے گزری؟ جوان سماج کے دھارے کو بدل سکتے ہیں, اور یہ معاہدہ کس ماحول میں ہو رہا تھا؟ جہاں طاقت ہی سب سے بڑا قانون تھا.